5 ایسی نشانیاں جس عورت کے اندر ہوتی ہیں وہ عورت رزق میں اضافہ کرتی ہے، وہ برکت والی عورت ہوتی ہے جس عورت کے اندر یہ 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو مہمانوں کے آنے پر مہمان کو توجہ دے، اس کے محبت اور اخلاق سے اس کا ویلکم کرے، اس کو اپنے گھر میں بھرپیٹ کھانا کھلائے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں مہمان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے سے ہی اس گھر میں عطا کر دیتا ہے۔ جو لوگ مہمان کو دیکھ کر منہ ناک بناتے ہیں، ان کی عزت وقت نہیں کرتے ہیں، ان کو اچھے سے کھانا پینا نہیں کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ان کے گھر رزق پہنچاتا ہے تو وہ واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے جب بھی مہمان آتے ہیں، جو عورت ان کا اچھے سے ویلکم کرتی ہے، چاہے اس کے گھر میں خود کو کھانے کے لیے نہ ہو، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر کے اس مہمان کی عزت کرتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کے مقدر سے اس گھر میں، اس خاندان میں رزق عطا کرتا ہے۔ جو عورت اچھے اخلاق کی ہوتی ہے، اچھے محبت والی ہوتی ہے، اور جو دوسروں کی عزت کرنے والی ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسرے کسی بھی حالات پہ، کسی بھی مشکل وقت میں اگر وہ عورت اللہ کا شکر گزار ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہر چیز دی، یعنی کہ ہر نعمت سے عطا کیا، چاہے وہ کھانے کی ہو، تندرستی ہو، صحت ہو، گھر ہو، مکان ہو، ہر چیز کا اللہ تو شکر ادا کرتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت ایڈوانس چیز ہو، نہیں بھی ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ تو ایسی عورت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ امتحان ضرور آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پاس کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں دولت عطا کر دیتا ہے۔ اس خاندان میں، جس خاندان میں وہ عورت جاتی ہے شادی ہو کر، نکاح کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس خاندان میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں نازل کرتا ہے۔ جو اللہ کی شکر گزار عورت ہوتی ہے، ہر نعمت کے لیے شکر ادا کرتی ہے، چاہے وہ نعمت اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعمت شوہر کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعمت گھر کی صورت میں ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا کی ہے، یا اچھا گھر مکان ہے، یا اچھی اس کے لیے اولاد ہے، یا اچھا اس کے لیے رشتہ آیا ہے، یا اچھا اس کا شوہر ہے، ہر حال میں وہ شکر ادا کرتی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ہر اچھی چیز سے نوازا ہے، اور اللہ تو مجھے ایسے ہی ہمیشہ نوازنا۔ جو عورت ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے نا، ہر حال میں کیسے بھی ہو، مطلب اپنا رونا کسی کے آگے نہیں روتی سوائے اللہ کے آگے، کیونکہ اللہ تو اپنا محتاج بنا کے رکھنا، کسی اور کا نہیں۔ بس یہ ہے الفاظ اس کے زبان پہ رہتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے چہرے پہ اسمائل لے کے ہر کسی سے ملتی ہے، ہر کسی سے اچھا تعلق رکھتی ہے، اپنی تنگ دستی کا کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی ہے۔ تو ایسی عورت سے اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشیں ضرور لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے اتنی دولت اس گھر میں بھر دیتا ہے، اتنی دولت اس گھر میں بھر دیتا ہے کہ اس گھر کے لوگ، اس گھر کے خاندان والے بھی تنگ رہ جاتے ہیں کہ اس کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، یہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، اتنا خوشحال پریوار کیسے ہو گیا، کل تک تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب سے یہ آئی ہے، اس کی شادی ہو کر اس گھر میں تو برکتیں ہی برکتیں ہو رہی ہیں، جبکہ اس گھر میں اتنا مطلب کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑی بزنس نہیں ہے، پھر بھی گھر مکان لیے جا رہے ہیں، پلاٹیں لیے جا رہے ہیں، دکانیں بنائی جا رہی ہیں، ہر چیز آ رہی ہے، کھانے پینے اچھے ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کیسے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن انہیں یہ اصل مقصد، اصل جڑ انہیں پتہ نہیں ہوتی کہ یہ اس کی عورت کے مقدر سے ہے، اس کی نصیب سے ہے۔ جو عورت اپنے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر کے آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، آپ کا گھر سنوار رہی ہے، کسی کے آگے اس نے شکوہ گلا نہیں کیا، ہاں اگر اس کا دل پریشان ہے، پریشانی حالت میں ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ کے آگے روتی ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اللہ سے شکوے گلے کرتی ہے، اللہ سے مدد مانگتی ہے۔ اے اللہ تو مجھے مدد فرما، ہماری تنگ دستی کو دور فرما، اے اللہ تو مجھے دولت شہرت عزت سے نواز، اے اللہ تو ہمارے شوہر کو کامیاب بنا۔ جو عورت ایسی ہوتی ہے نا، تو سچ میں آپ یقین مانیے،
جو عورت کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں، یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی دولت سے نوازتا ہے، ایسی دولت سے نوازتا ہے، ایسی دولت سے نوازتا ہے کہ سامنے والا، آس پڑوس والے تنگ ہی رہ جاتے ہیں۔ آزمایا ہوا ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اگر کبھی آپ کے شوہر پریشانی حالت میں آپ کے پاس آئے، یا کوئی عید ہے، فیسٹیول ہے، کچھ ہے، آپ کے لیے چھوٹا سستا سا ہی گفٹ لے کر لا کے دے دیا، یہ لو، آپ اس گفٹ کو لے کر، آپ اس چیز کو لے کر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اور جس نے دیے تو اس کے لیے بھی تھینکس والے الفاظ آپ بول رہی ہیں، نہ کہ آپ منہ بنا رہی ہیں، نہ ہی آپ اس چھوٹے سستے گفٹ کو دیکھ کے آپ یوں کہہ رہی ہیں کہ یہ لو معمولی سی چیز آپ ہمارے لیے لے آئیں۔ نہیں، ہر چیز قیمتی سے قیمتی چیز اتنی اچھی دل کو سکون نہیں دیتی ہے، جو ایک پرسکون والا جو گھر ہوتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھر میں سکون آتا ہے، برکت آتی ہے، تو وہ چیز، وہ گفٹ ایک مہنگے گفٹ سے بہتر ہوتا ہے نا۔ تو ہمیشہ اپنے گھروں میں سکون 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 رکھیے، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ جھگڑے اتفاق ہو رہے ہوں، نہیں بڑی چیز چاہیے، بٹ نہیں، اگر آپ کے پاس بڑی چیز بھی آ گئی، بڑا گفٹ بھی آ گیا، اور پھر بعد میں آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوں، زد و زہد ہو، تو اس ایسے گفٹ سے کیا فائدہ۔ لیکن جو عورت کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے وہ بڑی ہو، چاہے وہ مہنگی ہو، چاہے وہ سستی ہو، اگر اس کے پاس آئی ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو قبول کیا، اللہ کا شکر کیا، نمازوں میں، دعاؤں میں، اے اللہ تیرے لاکھ لاکھ بار شکر ہے پروردگار، تو نے مجھے ہر نعمت سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ تعریف تو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے، اور اللہ کو اپنی تعریف بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بے انتہا مال و دولت ہمارے گھر میں آتا ہے۔ ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ، یہ کہاں سے اتنی برکت ہو رہی ہے، نہ ہی ہمارے گھر میں اتنے بڑے بزنس ہیں، نہ ہی ہمارے گھر میں اتنی زیادہ کوئی وہ چیز ہے جس سے کہ ہمارے گھر میں اتنا دولت آ رہی، اور اس دولت میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالتا ہے، ایسی برکت ڈالتا ہے، ایسی برکت ڈالتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے آزمائشیں لیتا ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو بیمار کر دیا ہے تو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تو نے جیسے مجھے اس پریشانی میں مبتلا کیا، اس بیماری میں مبتلا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن تو ایسی بیماریوں سے میں نجات دلا، ہماری حفاظت فرما، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ تو عطا فرما۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ عورت ایسے الفاظ یوز کرتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ ہائے ہم بیمار ہو گئے، پریشانی حالت میں ہیں، دکھا نہیں رہے، سنا نہیں رہے، پورے گھر کو وہ سر پہ اٹھا لیتی ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر لاؤ، بڑے سے بڑی چیزیں لاؤ ان کے لیے، بڑے سے بڑے یہ کرو، جب وہ ٹھیک ہوں گی نہیں تو پورے گھر کو میں جھگڑا کر کے اچھا، جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، جس گھر میں سکون نہیں رہتا ہے، جس گھر میں ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر وہ اس گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہیں، اس گھر میں نہیں بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو جبھی ہم صحیح ہوں گے، ورنہ چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے ہمارا بخار نہیں جائے گا۔ اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ ایک کپ چائے بھی پی لیتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے کالی، تو ان کا بخار چلا جاتا ہے نا، نہیں تو اب کوئی اچھی ایسی ڈاکٹر سے دوا لیں تو ان کا بخار چلا جاتا ہے، اور کوئی مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کو دکھا لیں گے، پیسہ برباد کر دیں گے، لیکن وہ ان کے الفاظ اتنے گندے ہوتے ہیں، اتنے تنگ ہوتے ہیں، جو پورے گھر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں، چاہے ان کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن انہیں ہر چیز اسپیشل چاہیے۔ تو ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ دولت تو عطا کرتا ہے لیکن واپس چھین لیتا ہے، کیونکہ وہ ناشکر ہے، وہ کیونکہ وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، اللہ کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے کسی حال میں بھی وہ شکر ادا نہیں کرتی، صرف منہ چڑھا کے رہتی، کتنا بھی اس کو دے دیا جائے، کتنا بھی اس کے ساتھ کر دیا جائے، لیکن کبھی وہ شکر کے دو الفاظ نہیں بولتی ہے۔ تو ایسی عورت سے اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا ہے، اس کے گھر میں برکت نہیں کرتا ہے۔ اور جو عورت اللہ کا شکر کرتی ہے ہر حال میں، چاہے وہ بیماری کے حال میں ہو، چاہے وہ تنگ دستی کے حال میں ہو، سب چیز کو بیلنس کرنا چاہتی ہے، خوشی خوشی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی دولت سے نوازتا ہے، اسے اتنی دولت سے نوازتا ہے کہ
آپ یقین مانیے کہ آپ تنگ رہ جائیں گے کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور جس عورت کے اندر اگر یہ عادتیں نہیں ہیں اور وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہماری ان سے ریکویسٹ ہے آپ اپنے اندر یہ عادتیں لائیں اور پھر آپ آزمائیں اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی ذات کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ جب آپ اللہ کو سمجھیں گی، اللہ کی ہر بات پر عمل کریں گی، اللہ کا شکر گزار بنیں گی تو رونے جھگڑا کرنے سے، بوال مچانے سے گھر میں رزق نہیں آتا۔ رزق آتا ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ باتوں پہ، اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں پہ عمل کرنے سے رزق آتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں گی جسے ہم نے اپنے روز لائف میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بڑے ہی ایزی طریقے سے ہم اس کو اپنی لائف میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی مہمان آئے اس کو اچھے سے اخلاق سے، یہ نہیں کہ اپنے روم میں جا کے بیٹھ گئے، آیا ہے کوئی دیکھتی رہے گھر والی یا نہیں دیکھے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں کوئی مہمان آیا اس کی عزت کریں، اچھے سے اس کو کھانا کھلائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کے لیے اچھا بستر دیں، اس کو اچھے سے گھر کے اندر رکھیں، پہلی بات۔ اور دوسری، جب بھی آپ کے گھر میں مطلب کہ پیسہ ہے، دولت ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا، پھر بھی آپ اس حالات میں، تنگ دستی تو ہر جگہ ہوتی ہے، اس حالات میں جب اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہر چیز سے نوازا، اچھی صحت دی، اچھا گھر مکان دیا، نہیں بھی دیا ہے، شریر دیا ہے ایک صحت مند جس میں کوئی بیماری نہیں ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی اچھی صحت مند زندگی دی ہے، یا اولاد کی شکل میں آپ کو بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، تو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جس کو اولاد نہیں دی اس کے دل سے پوچھو کیا گزرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اگر نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اے رب ذوالجلال تیرا شکر ہے۔ ہر اس نعمت پر اللہ کا شکر کرنے والی جو عورت ہوتی ہے، ہر اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں اتاری ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے قدم قدم پر دولت بچھتی ہوئی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دولتوں سے نواز دیتا ہے، اور وہ سب اس کے سسرال والے تنگی رہ جاتے ہیں کہ اے اللہ ابھی تک تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے ایسے مقدر قدم آئے کہ ہمارے گھر میں دولت ہی دولت، یہ کہاں سے آ رہی ہے دولت، یہ کیسے ہو گئے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، یہ کیسے ہمارے گھر کا کہاں زیرو سے ہم آسمان پہ پہنچ گئے، کہاں زیرو سے ہم 100 پہ آ گئے، یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن انہیں یہ سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن وہ سمجھ ضرور جاتے، کیونکہ سمجھدار انسان تو سمجھ ہی جائے گا نا کہ ہمارے گھر میں ایک نیک عورت آئی ہے۔ ہم جس بہو کو اپنے گھر میں لائے ہیں، جس بیٹی کو اپنے گھر میں لائے ہیں، وہ ایک نیک ہے، وہ ایک شریف ہے، وہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کی پرورش ایسے گھر سے ہوئی ہے جس گھر میں اسے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنایا، ہر حال میں شکر گزار ہے، وہ کسی سے اپنا کبھی اس نے ہمارے سامنے اب کسی بھی چیز کا دکھ نہیں جتایا کہ نہیں امی ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ بھی بہتر نہیں ہے، سب اچھا نہیں چل رہا ہے، سب خراب ہے، خراب حالات ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں، ایسا اس نے نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی خاموشی اللہ کو پسند آ گئی، اور ہمارا رب ہے نا جو دلوں کی خاموشیاں سن لیتا ہے، جو ہمارے دل میں کیا ہے کیا نہیں، اس خاموشیوں کو سن لیتا ہے۔ جب فرشتے جا کر کہتے ہیں نا اے اللہ وہ تیری بندی ہے جو تیری ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتی ہے، اس کو کتنی بھی پریشانی ہو، کتنی بھی تنگ دستی ہو، کچھ بھی کام کر رہی ہو، کھانا بنا رہی ہو، پکا رہی ہو، کچھ بھی کر رہی ہو، وہ ہر نعمت کے لیے اے اللہ تیرا شکر ادا کرتی ہے، کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آج اس قابل بنایا، مجھے تو نے آج اس لائق یہاں لا کے کھڑا کیا، کہ میں اپنے گھر پریوار والوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں آٹا گوندھ رہی ہوں، الحمدللہ، اے تیرا شکر ہے اللہ کہ میں کھانا بنانے جا رہی ہوں، پانی ڈالوں، ہر اس چیز میں اللہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ ایسی نیک عورت ہے اللہ تو اس کے حق میں روزی عطا فرما، تو اس کے لیے اتنی برکتیں عطا فرما کہ وہ تیرا شکر کرتے کرتے نہیں تھکے، کیونکہ جب تو نے اسے کچھ نہیں دیا، جب وہ اتنا شکر گزار ہے تیری اے اللہ، جب تو اسے کچھ عطا کر دے گا نا تو وہ رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، ہر ٹائم تیرا شکر ادا کرے گی۔ اے اللہ ایسی شکر گزار عورت کے قدموں میں رزق عطا فرما، اے اللہ تو اسے رزق سے بھر دے۔ جب فرشتے جا کر اللہ سے ایسی ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہمارا رب کریم رحیم ہے،
کریم ہے، رحم و کرم فرمانے والا رب ہے، اس کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے اور وہ